حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غائبانہ خیر التابعین کا لقب عطا ہوا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے ایک شخص کی شفاعت سے قبیلہ موذر اور تمیم کے برابر لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخص کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص اویس کرنی ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ امت محمدیہ میں عاشقوں کے سردار ہوئے ہیں، جن کے بارے میں منقول ہے کہ انہیں قیامت کے روز 70,000 فرشتوں کے جرمٹ میں جنت میں داخل کیا جائے گا، تاکہ حالت عشق میں ان کی خلوت نشینی اور مخلوق سے روپوشی وہاں بھی برقرار رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کا زہد دیکھا تو فرمانے لگے، کاش مجھ سے کوئی ایسی روکھی روٹی کے ٹکڑے کے بدلے خلافت خرید لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ ارشاد نبوت کی تکمیل میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے امت کے حق میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دعائے مغفرت کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے تو اتباع رسول کے موضوع پر گفتگو شروع ہوئی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب مجھے جنگ احد میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہونے کی خبر ملی تو میں نے اپنا ایک دانت توڑ ڈالا، پھر خیال آیا شاید اس کی بجائے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی دوسرا دانت شہید ہوا ہو، تو میں نے دوسرا دانت بھی توڑ ڈالا۔ اسی طرح ایک ایک کر کے سارے دانت توڑ ڈالے تو مجھے سکون ہو گیا۔ یہ بات سن کر دونوں صحابہ پر عجیب رقت طاری ہو گئی اور یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ عاشق ظاہری دیدار اور صحبت سے کیوں محروم رکھا گیا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سب سے بڑی وصیحت یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پہچانو، اور جب تم جانتے ہو کہ اللہ تمہیں پہچانتا ہے تو بس اسی کو کافی سمجھو، وہ تمہیں پہچانتا ہے، اور یہ آرزو ہرگز دل میں نہ رکھو کہ اس کے سوا کوئی اور بھی تمہیں پہچانے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے بعد کہا، اب آپ واپس تشریف لے جائیں، قیامت قریب ہے، میں اس کے لیے کچھ تیاری کر لوں۔ وہاں ایک ایسا دیدار ہونے والا ہے جس سے پھر کبھی محرومی نہیں ہوگی۔ کثرت گریہ اور رقت قلبی کا یہ عالم تھا کہ حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ نصیحت فرمانے کے لیے بہت زیادہ اصرار کیا، اور بہت اصرار کے بعد آپ آمادہ ہوئے۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھا اور چیخ مار کر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو انہوں نے فرمایا کہ میرے رب کا ذکر بلند ہے، سب سے زیادہ حق اسی کا قول ہے، سب سے اچھا اسی کا کلام ہے۔ پھر مفید کلمات فکر آخرت کی نسبت تلقین فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوران ملاقات آپ کی ظاہری حالت انتہائی خستہ دیکھ کر خواہش کی کہ آپ ذرا اسی جگہ ٹھہریں، میں آپ کے لیے کچھ سامان لے کر آتا ہوں۔ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جیب سے 2 درہم نکال کر
دکھائے اور کہا کہ اے عمر، یہ اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے، اگر آپ یہ ضمانت دے دیں کہ یہ درہم خرچ ہونے سے پہلے میری موت نہیں آئے گی تو پھر جو آپ کا جی چاہے لے آئیں، ورنہ یہ 2 درہم میرے لیے کافی ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تنہائی میں سلامتی ہے، جس کا دل اللہ کے لیے مخلوق کی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے اور غیر کے اندیشہ وار فکر سے بھی بے نیاز رہتا ہے۔ جسے حقیقی خلوت گزینی اور تنہائی کی عادت نصیب ہو گئی، وہ لوگوں کی مجلس میں بیٹھا ہو تب بھی اس کی تنہائی میں خلل واقع نہیں ہوتا، اور جب مخلوق کے خیال اور محبت میں محور ہو وہ خلوت بھی فارغ نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ کا فرمان ہے، علیک بالقلب، اپنے دل کی حفاظت کر۔ جس دل کو محبت کی دولت نصیب ہو جائے اسے انسانوں سے ملنا جلنا نقصان نہیں دیتا۔ جو مخلوق کی محبت میں گرفتار ہو اس کے دل پر اللہ کی محبت کا گزر نہیں ہوتا۔ لوگو، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندہ مقرب یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی نہیں ہے؟ تو ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ عشق و محبت کا وہ پیکر اتم ہیں جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میسر تھی۔ محبت میں جنون کا غلبہ ہوا تو ان کا یہ حال ہو گیا کہ دیوانوں کی طرح گلیوں میں ننگے پاؤں چلتے تھے۔ پریشان اور خستہ حال دیکھ کر لڑکے مجنوں سمجھتے اور پتھر مارتے جن سے خون بہنے لگتا۔ ایک دن آپ رک گئے اور بچوں سے فرمانے لگے کہ مجھے بڑے پتھروں سے نہیں بلکہ چھوٹے پتھروں سے مارا کرو۔ جن میں سے کسی نے کہا کہ اویس، کیا تیرے دعوی عشق کی یہی حقیقت ہے کہ بڑے پتھروں کی تکلیف سے خوف زدہ ہو گئے ہو؟ تو آپ یہ سن کر فرمانے لگے، میں بڑے پتھروں سے نہیں ڈرتا، بلکہ یہ بات ہے کہ ان سے خون بہنے لگتا ہے اور وضو ٹوٹ جاتا ہے، میں بے وضو یاد الہی نہیں کر سکتا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک شب قیام میں گزارتے، دوسری شب رکوع میں گزارتے، تیسری شب سجدے میں گزارتے، اکثر دن کا وقت بھی عبادت میں گزرتا، ہمیشہ روزہ رکھتے۔ جب افطار کے لیے کچھ میسر نہ ہوتا تو کھجور کی گٹھلیاں چن کر بیچتے اور ان کی قیمت سے چند لقموں کا سامان کر لیتے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں آپ ایک حلقہ ذکر میں شریک ہوتے تھے۔ اسیر بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس حلقہ میں ہمارے دلوں پر سب سے زیادہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کا اثر ہوتا تھا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پرانے اور شکستہ مکان میں رہائش رکھتے، اکثر وقت جنگل میں گزارتے اور لوگوں سے بہت کم ملاقات فرماتے تھے۔